بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي. يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں. وہ رب العالمین جو اپنی مخلوق کو روزی رزق دیتا ہے، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کا کنٹرول ہے، وہ رب العالمین کہ جو اپنے بندوں کو عزتوں سے نوازتا ہے، اپنی مخلوق کی بلیاں سنوارتا ہے، اپنے مخلوق کے حق میں بہترین فیصلے فرماتا ہے. فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید. وہ رب یہ سارے فیصلے، کائنات کے سارے فیصلے اپنی حکمت اور اپنی منشا کے مطابق فرماتے ہیں. اس رب سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا. وہ کسی کو رزق میں فراخی دے دے، یہ اس کی منشا ہے، لیکن فراخی اس کو ملتی ہے، رب کی نعمتیں اس کو ملتی ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو اس کی نعمتوں کا مستحق بناتا ہے. کہیں رب اولاد سے نواز دیتا ہے اور کہیں ہم دنیا میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ اولاد کو ترس رہے ہیں. کہیں کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، سواری جیسی نعمت ہے، اور کہیں دوسرا سواری کی تلاش میں ہوتا ہے. یہ رب کے فیصلے ہیں. فرمایا اس کے فیصلوں میں کوئی شریک نہیں ہے اور
واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اس کے فیصلوں پر کوئی تعقب اور کوئی پکڑ نہیں کر سکتا۔ فرمایا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس سے کیا پوچھو گے، لیکن ہاں اس کا قانون ہے، اس نے ایک ترتیب بنائی ہے کہ وہ اپنے بندوں سے پوچھے گا کہ تمہیں میں نے زندگی عطا کی، تمہیں میں نے دولت دی، تمہیں میں نے عمر عطا کی، تمہیں میں نے عزتیں عطا کی، تمہیں اولاد عطا کی، تمہیں یہ نعمتیں دی، یہ بتاؤ ان نعمتوں کا استعمال کیسا کیا؟ تم نے میری ناشکری تو نہیں کی، تم نے ان نعمتوں پر میرا شکر ادا کیا یا نہیں کیا؟ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، وہ رب سوال کرے گا کہ اس بندے نے شریعت پر کتنا عمل کیا۔ اس کے سامنے قال اللہ اور قال رسول سنایا جاتا تھا، اب اس نے عمل کتنا کیا۔ تو اللہ کی تعریفیں، اس کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد گزشتہ ہماری گفتگو سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت مبارکہ کہ جس میں اللہ رب العالمین نے پہلے عبادت سے متعلق گفتگو فرمائی اور پھر استعانت سے متعلق گفتگو فرمائی ہے۔ جس طرح عبادت اس رب کے لیے خاص ہے، اسی طرح استعانت بھی اس نے اپنے لیے خاص کی ہے۔ فرمایا ہے میرے بندے، نماز میں یہ اقرار کیا کر، اور تو نے صرف زبان سے اقرار نہیں کرنا بلکہ عمل بھی کر کے دکھانا ہے۔ تو نے کیا کہنا ہے؟ ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی عبادت جس طرح کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا، میں یہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگ رہا ہوں اور مانگتا رہوں گا۔ اور میں نے آپ کو گزشتہ کچھ الفاظ ایسے بتائے تھے کہ جن الفاظ کے معنی مدد کے آتے ہیں، جیسے نصرت کا معنی، نصرہ کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا کسی کی، ظاہرہ کا معنی ہوتا ہے کچھ پناہی کرتے ہوئے کسی کی مدد کرنا، عزرہ کا معنی کسی کی عزت اور تکریم کرتے ہوئے اس کی مدد کرنا۔ لیکن اعانہ اور استعانت یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اس میں ہر قسم کی مدد شامل ہے۔ اب ظاہر ہے کہ انسان ہر قسم کی مدد نہیں کر سکتا، بعض حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے اور دوسرے کی ہیلپ نہیں کر پاتا، کیونکہ استعانت اس میں ہر قسم کی مدد شامل ہے، تو یہ رب کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ رب ہی ہے جو اپنے بندوں کی ہر قسم کی مدد کر سکتا ہے۔ کہیں دشمن نے حملہ کر دیا، وہ رب اپنے فرشتے بھیج کر مدد کر سکتا ہے۔ کہیں کسی کے پاس رزق میں کمی ہے تو وہ رب اپنی رحمتوں کا نزول فرما کے اس کی رزق میں فراوانی دے سکتا ہے۔ اس لیے کہ استعانت یہ رب کا اختیار ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس رب کو چھوڑ کر زبانی طور پر تو نماز میں یہ کہہ دے، لیکن عملی طور پر وہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دے کہ مجھے اولاد دے دے، میری مدد کر دے، میری سفارش کر دے، تو پھر وہ شرک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے قول کا پاس نہیں رکھ رہا۔ اس نے جو بات کہی ہے اسی بات کی مخالفت کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت
پیغمبر علیہ السلام کے دور میں آپ کی حیات میں وہ چھوٹے تھے، کم عمر تھے، آپ نے انہیں یہ عقیدہ سکھایا، اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، ان کو سیکھ لو۔ یہ باتیں بچوں کو بچپن سے سکھانے کی ہے، انہیں ان کا عقیدہ بتائیں کہ وہ ایک رب کے ماننے والے ہیں۔ اب جو ایک رب کا ماننے والا ہوتا ہے تو گویا اس نے رب کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال دیا ہوتا ہے، پھر وہ ادھر ادھر بھٹکتا نہیں ہے، کامت سوئیاں نہیں مارتا ادھر ادھر، بلکہ رب کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتا ہے۔ فرمایا میں تمہیں کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، رب کو یاد رکھنا ہمیشہ، کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی خوشی ہو، غمی ہو، اپنے رب کو نہیں بھولنا کبھی۔ یحفظک، وہ رب بھی تمہیں کبھی نہیں بھولے گا۔ تمہارے برے حالات آ جائیں، ہر شخص اپنے برے حالات میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، لیکن فرمایا تم ہر حال میں رب کو یاد رکھو گے، وہ بھی تمہیں ہر حال میں یاد رکھے گا۔ جب رب ہمیں یاد رکھے گا تو وہ پریشانی قریب ہی نہیں آئے گی۔ تجدہ تجاہک، تم اس رب کی رضا والے کاموں میں کوشش کرو گے تو اپنی محنت کو حصول پاؤ گے۔ تجاہک، جیسی محنت کرو گے ویسا پھل تمہیں ملے گا۔ فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو تو بجائے اس کے کہ تم اپنے ہی جیسے لوگوں سے مانگو کہ جو بعض اوقات خود مجبور ہوتے ہیں، وہ تمہاری کیا مدد کریں گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہو تو رب سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور کبھی ایسا موقع آ جائے کہ تم دو راہے پر کھڑے ہو جاؤ یا راستے تمہیں بند نظر آئے تو پھر اذا استعنت فاستعن باللہ، اپنے رب سے مدد مانگ کے دیکھنا، وہ راستے نکال دے گا۔ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو اپنے دل میں رب کا خوف پیدا کر دیتا ہے، وہ رب والا ہو جاتا ہے، یجعل له مخرجا، اللہ اس کے لیے نکلنے کے راستے نکال دیتا ہے کہ تو اس پریشانی سے یہاں سے نکل سکتا ہے، تجھے یہ مدد اس طرح حاصل ہو سکتی ہے، تیری یہ پریشانی اس طرح دور ہو سکتی ہے۔ یجعل له مخرجا، اس کے لیے راستے نکالنے شروع کر دیتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو استعانت کے باب میں ہی یہ بھی سمجھایا تھا کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اگر مدد رب سے مانگنی ہے تو پھر ہم جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں کیا یہ بھی شرک ہے۔ اس کے بعد میں نے یہ سمجھایا تھا کہ جو عمل ما فوق الاسباب میں ہوتا ہے، ما فوق الاسباب کا مطلب جس کے اسباب بظاہر نظر نہیں آ رہے، ان میں ہم صرف رب سے مدد مانگیں گے، اور جو چیزیں ما تحت الاسباب ہیں، جن کے اسباب رب نے اتار دیے زمین پر، اس میں ہم ایک دوسرے کی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے مثال پیش کی تھی کہ کوئی شخص بیمار ہو جائے، رب نے دوا اس بیماری کے ختم ہونے کا سبب بنایا ہے، اس دوا سے اگر ہم مدد لیں گے تو یہ شرک نہیں ہوگا، اس دوا کو ہم لے لیں گے اپنی بیماری دور کرنے کے لیے، تو گویا ایسا ہی ہے کہ یہ رب کی نازل کردہ، رب کی پیدا کردہ چیز ہے، ہم نے اسی کو استعمال کیا ہے۔ اگر ہم دین کی سربلندی کے لیے ایک دوسرے کی ہیلپ لیں گے، جس طرح موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے لی، من انصاری الی اللہ، کون ہے میری مدد کرنے والا، تو اب یہ چیز ما تحت الاسباب سے تعلق رکھتی ہے۔ ان چیزوں میں ہم ایک دوسرے سے مدد لے سکتے ہیں
اس لیے کہ ایسے ہی مدد لینا وہ شرک کے زمرے میں نہیں، لیکن ہاں ما فوق الاسباب چیز، ما فوق الاسباب چیز، ایک انسان روزی رزق کے لیے اسباب سارے اپنا لیے لیکن پھر بھی رزق میں فراخی نہیں ہو رہی، برکت نہیں ہو رہی، تو اب بجائے اس کے کہ پیروں فقیروں اور غوث قطب ابدال اور مزارات پر جا کر ان سے مدد مانگنا شروع کر دے، یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ یہ ما فوق الاسباب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ اس کے اسباب اب بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ رب نے رزق کے لیے ایک راستہ بنایا ہے، تجارت والا راستہ، ہم نے اسے اختیار کر لیا، نوکری والا راستہ وہ بھی اختیار کر لیا، لیکن رزق میں برکت نہیں ہے، تو اب یہ چیز ایسی ہے کہ بظاہر اب ہمیں کچھ اسباب نظر نہیں آ رہے، تو اب ہم رب سے تعلق قائم کریں، وہ رب سے اس رزق روزی میں برکتیں نازل کرے گا، کیونکہ یہ چیز اب ما فوق الاسباب سے تعلق رکھنے والی بن گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، ما فوق الاسباب چیزوں میں تو نے دوسروں سے مدد نہیں لی، تو نے پھر کسی مزار پہ جا کے منت نہیں مانگی، تو نے نظر نہیں مان لی اگر اولاد دے دی اس نے تو پھر میں ایسا کروں۔ کتنے ہی لوگ ہیں اپنے بچوں کے نام رکھے ہوتے ہیں، یہ پیرا لکھتا ہے، یہ دولے شاہ کا لکھتا ہے، یہ دولے شاہ نے دیا ہے۔ میرے دوستو، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ رزق روزی میں برکت دینا، اولاد کا دینا، یہ رب کا اختیار ہے، بندہ صرف اسباب استعمال کرے، اسباب کے بغیر بھی کچھ نہیں۔ اور میں نے کبھی آپ کو کہا تھا کہ اگر ایک انسان صرف اسباب کو اپناتا ہے اور مسبب الاسباب کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ دہریت ہوتی ہے، اور اگر ایک انسان صرف مسبب الاسباب، بس رب ہی رب ہے، اور اسباب جو اس رب نے بنائے ہیں انہیں چھوڑ دیتا ہے، تو پھر یہ صوفیت ہو جاتی ہے، اور دین میں دونوں کی گنجائش نہیں ہے۔ رب سبب اور مسبب الاسباب دونوں کو اپنا کر ساتھ ساتھ چلیں گے تو پھر دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ تو اللہ اپنے بندوں سے نماز میں وعدہ کراتے ہیں کہ مدد بھی مانگو گے تو صرف مجھ سے مانگو گے، لیکن یہاں پر ایک سوال ایک ذاکر نے کھڑا کر دیا، کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف اللہ سے مانگو اور ڈائریکٹلی مانگو، بغیر کسی وسیلے کے کوئی طرق اپنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم عبادت کرتے ہو، عبادت میں وسیلہ لیتے ہو اور استعانت میں وسیلے کا انکار کرتے ہو، کہا عبادت میں تم کس طرح لیتے ہو وسیلہ؟ کہنے لگا کہ نماز تم پڑھتے ہو، نماز میں درود بھی پڑھتے ہو، درود پیغمبر کا وسیلہ ہو گیا، پیغمبر پر درود بھیجتے ہو، اگر تم نماز میں درود نہ پڑھو تو نماز قبول نہیں ہوگی، یہ تمہارا عقیدہ ہے، یہ تمہارا عمل ہے، تم کہتے ہو کہ درود کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، تو جب نماز پیغمبر کے وسیلے کے بغیر قبول نہیں ہے تو پھر تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس چیز کو لے کر اس نے اپنے باطل نظریات کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ میرے دوستوں بزرگوں، ایسے افراد کہ جنہیں وسیلے کا مفہوم نہیں پتا، وہ وسیلے کا صرف ایک معنی لے کر اپنے باطل نظریات کی تجویز شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وسیلے کے کئی معنی ہیں، اور یہ وسیلہ نہ عبادت میں جائز ہے اور نہ ہی استعانت میں جائز ہے۔ کہتے ہیں جی اللہ نے خود فرمایا ہے کہ تم وسیلہ لیا کرو، فرمایا یا قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو،
وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اپناؤ۔ اب کہا جی یہ وسیلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے مدد مانگنی ہے تو اس کا وسیلہ یہ ہے کہ آپ نبی کے واسطے سے مانگیں، آپ کسی صحابی کے واسطے سے مانگیں، آپ کسی پیر کے نام سے مانگیں، آپ فلاں درگاہ کے واسطے سے مانگیں۔ کیوں؟ رب نے کہا وسیلہ لے کر مانگو، یعنی استعانت کے اندر انہوں نے وسیلے کو لازمی قرار دے دیا، حالانکہ یہ وسیلہ اور چیزوں کا ہے۔ وسیلہ اس سے مراد یہ وسیلہ نہیں ہے جو آج ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں چند باتیں وسیلے سے متعلق رکھتا ہوں، وسیلے کا مفہوم کیا ہے اور وسیلے کا معنی کیا ہے۔ آپ نے گزشتہ سنا تھا کہ جب میں نے ایک دعا سے متعلق گفتگو کی تھی کہ دعا بھی بغیر وسیلے کے کرنی ہے، یعنی کسی کا واسطہ نہیں لینا، اس رب سے ڈائریکٹ مانگنا ہے۔ اگر ہم بھی وسیلے اس قسم کے لینے لگ جائیں تو پھر مشرکین مکہ کا سب سے بڑا شرک یہی تھا جو سورہ زمر میں اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص۔ آگے فرمایا ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ ان کے ذریعے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں، یعنی لات منات عزا کا وسیلہ لے کر ہم رب تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن نے اسے شرک کر دیا۔ آج کا مسلمان بھی ان باتوں کو سمجھے بغیر اسی قسم کے شرک میں پڑا ہوا ہے کہ فلاں درگاہ کے وسیلے سے لے لو، فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں جگہ منت پوری ہوتی ہے، وہ اولاد دینے والا ہے، جبکہ اللہ نے دعا کے بارے میں جب گفتگو کی تو دعا سے پہلے قرآن مجید کے یسألونک کے سیغے بہت سارے ہیں۔ یسألونک کے بعد ہر آیت میں لفظ قل آتا ہے۔ قل کا مطلب کہ اب آپ بتا دیں، انہوں نے سوال کیا چاند کے بارے میں، اب آپ انہیں بتا دیں۔ لیکن جب دعا کی اور پکارنے کی باری آئی تو اللہ نے قل کا اضافہ نہیں کیا، کئی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ شاید اب دعا میں بھی پیغمبر کا وسیلہ چاہیے۔ اللہ نے ڈائریکٹ گفتگو کی، اذا سألک عبادی انی فانی قریب، میرے بارے میں پوچھیں، دعا کے بارے میں، سوال کے بارے میں انہیں بتائیں میں قریب ہوں۔ یہ نہیں کہا اب آپ بتا دیں، وہ طرز و انداز وہ چھوڑ دیا جو دیگر آیتوں میں ہے، انداز بدل لیا، کیونکہ رب یہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ ڈائریکٹ مجھ سے مانگیں۔ اب لوگ عقلی مثالیں بھی دیتے ہیں کہ جی رب سے آپ ڈائریکٹ کیسے مانگیں گے، اتنے گناہ گار آپ، اور آپ رب سے ڈائریکٹ مانگیں گے۔ ساجی کسی وزیر سے ملنے کے لیے آپ اس کے مشیر سے رابطہ کرتے ہیں، پھر آپ وزیر سے مل پاتے ہیں۔ بس یہ یوں سمجھیے کہ آپ رب تک پہنچنے کے لیے ان بزرگوں کا وسیلہ لے کر پہنچیں۔ قاضی آپ پہلی منزل پر جانا ہو تو اس کے لیے سیڑھی ضروری ہوتی ہے، بس یہ بزرگ جو ہیں یہ پیغمبر اور صحابہ اور اسی طرح پیر مرشد، یہ سارے یہ سیڑھی ہیں اس رب تک پہنچانے کی۔ حالانکہ رب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے بندے تو خود اطراع کر، میں تجھ ہی سے مانگوں گا۔ پھر تو گھوم جاتا ہے، دوسرے کے آگے گھوم کر آتا ہے۔ وسیلے کا اگر ہم مفہوم سمجھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان آیات میں اللہ نے کون سے وسیلے مراد لیے ہیں
اور آج کل وسیلے کا جو مفہوم ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے وہ کتنا ہی غلط اور باطل ہے۔ وسیلے کا معنی، سب سے پہلا معنی وصل یصل وسیلتاً کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا، یعنی اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے اچھے اعمال کرنا، ان اعمال کا وسیلہ لینا، وہ اس آیت میں مراد ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو، رب کا قرب حاصل کرو۔ تو ایک معنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اس کا معنی ہوتا ہے وسیلہ، اور وسیلے کا معنی اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ دوسرا معنی وسیلے کا مطلب ہوتا ہے ذریعہ، یعنی ہم پہلی منزل تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کو ذریعہ بناتے ہیں، اس کے ذریعے ہم اوپر جاتے ہیں، لفٹ کے ذریعے بلڈنگ میں جاتے ہیں۔ تو وسیلے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کسی چیز کو ذریعہ بنانا، اور وسیلے کا ایک تیسرا معنی کہ جو عربی لغت میں ہمیں ملتی ہے وہ ہے مرتبہ اور مقام، کسی کو درجہ دینا، یعنی وسیلے کا مطلب درجہ اور مرتبہ بھی ہے۔ جس طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں ہمیں ملتا ہے، سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب تم مؤذن کی آواز، اس کی اذان سنو تو اس کا جواب دیا کرو، جس طرح وہ کہتا ہے ویسے ہی کہا کرو، اور اس کے بعد ثم صلوا علی، اور پھر مجھ پر درود بھیجا کرو، فإنه من صلى، جس نے مجھ پر درود بھیجا، صلی اللہ علیہ عشرا، اللہ اس پر 10 دفعہ رحمتیں نازل کرتا ہے۔ فرمایا پھر درود بھیجنے کے بعد کیا کرنا ہے، ثم صلوا اللہ علیہ الوسیلہ، پھر اس کے بعد میرے لیے درجات اور مرتبے کی بلندی کی دعا کیا کرو۔ یعنی وسیلے کا معنی اس حدیث میں درجہ، مرتبہ، مقام اور منزل ہے۔ وسیلے کا صرف ایک معنی نہیں، کئی معنی ہیں۔ اس حدیث میں کیا معنی ہے، مرتبہ، کہ ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، پھر میرے لیے اللہ سے مرتبہ اور مقام کی دعا کیا کرو، اور یہ وسیلہ ایسا مقام اور مرتبہ ہے کہ فرمایا یہ جنت کا ایک مقام ہے، اور اللہ نے اپنے خاص بندے کے لیے یہ رکھا ہے یہ مقام، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، آپ نے فرمایا مجھے امید واثق ہے کہ میں ہی ہوں وہ شخص کہ جس کے لیے اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ رکھا۔ فرمایا جو شخص یہ سوال کرے گا، میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا، حلت علیہ الشفاعہ، میں اس کے لیے شفاعت کروں گا کل قیامت کے دن۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ، یا اللہ محمد علیہ السلام کو مرتبہ دے۔ تو وسیلے کا تیسرا مفہوم مقام اور مرتبہ ہے۔ وسیلے کا چوتھا معنی رغبت کے ساتھ کسی جگہ پر پہنچنا، جستجو، محنت، لگن اور رغبت کے ساتھ کسی جگہ پر پہنچا جائے تو انسان کے اس عمل کو بھی وسیلہ کہتے ہیں۔ لیکن آج لوگوں نے صرف ایک معنی لے لیا، کہا جی وسیلے کا معنی صرف ذریعہ ہوتا ہے، اور اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے ذریعہ بنانے کا حکم دیا ہے، لہذا یہ ذرائع ہیں، اور پھر اس پر عقلی دلیلیں تو دے دی، یعنی کہا کہ بڑے تک پہنچنے کے لیے چھوٹے کا وسیلہ لیں، وسیع تک پہنچنے کے لیے مشیر کا۔ لیکن میرے دوستو
یہ اپنے اور بیگانے کا فرق کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک باپ، ایک بیٹا اپنے باپ سے کوئی شے لینے کے لیے وسیلہ نہیں بناتا، کیونکہ وہ اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا باپ مجھے دے گا۔ ایک وزیر کے لیے مشیر اس لیے لیا جاتا ہے، مشیر سے تعلق اس لیے لیتے ہیں کیونکہ اس پر بھروسہ نہیں ہوتا کہ وہ ہماری مراد پوری کرے گا یا نہیں، اور اس سے محبت بھی نہیں ہوتی۔ اور وہ رب کہ جس سے سب سے زیادہ محبت، جس پر اتنا یقین کہ وہ سب کچھ دے گا، پھر بھی اس کے لیے ہم وسیلہ بنائیں، یہ کہاں سے عقل مندی ہے؟ اور عقلی دلائل کے ساتھ پھر اپنے اس باطل نظریے کو ثابت کرنے کے لیے بعض ایسی روایات پیش کرتے ہیں کہ جو بالکل من گھڑت، بالکل جھوٹی روایات۔ ایک روایت پیش کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو انہوں نے رب کی بارگاہ میں اس طرح دعا کی، اے اللہ میں تجھ سے اپنے حق میں محمد کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہیں کس نے بتایا یہ محمد کا نام؟ تو آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے اور اپنی روح پھونکی ہے۔ جب مجھے پیدا کر دیا تو میں نے اپنی نگاہ، اپنا سر اٹھایا تو تیرے عرش کے پایوں پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں سمجھ گیا کہ یہ دوسرا نام تو نے اسی لیے رکھا ہے تاکہ اس کا وسیلہ لیا جائے، اور تو نے اسی لیے اس نام کو ترجیح دی ہے تمام مخلوقات میں۔ تو اللہ نے فرمایا اے آدم تو نے سچ کہا، اگر محمد نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ روایت اس وسیلے کے متعلق پیش کی جاتی ہے کہ دیکھو جی آدم علیہ السلام نے بھی پیغمبر کا وسیلہ لیا، تو اب ہمیں بھی پیغمبر کا وسیلہ لینا چاہیے، اور ہمیں بھی اگر رب سے مانگنا ہے یا رب کی مدد چاہیے تو اس وسیلے کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا۔ اس روایت کے بارے میں امام ابن تیمیہ اپنی کتاب الوسیلہ میں لکھتے ہیں کہ یہ تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ روایت من گھڑت اور جھوٹی ہے۔ ایک تو ضعیف ہوتی، ضعیف میں بھی ہر ضعیف قابل رد نہیں ہوتی، اگر اس میں ضعف کم ہو تو وہ قابل عمل ہوتی ہے، لیکن ضعف انتہائی درجے کا ہو تو وہ بھی مردود ہوتی ہے، لیکن یہ ضعیف نہیں ہے بلکہ موضوع روایت ہے۔ اور یہ موضوع روایت لوگ اپنے باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ روایت بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ من گھڑت وسیلے لینا شروع کر دیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں چونکہ ان کے ماننے والے ہی اس عقیدے کے پیروکار ہیں، ان کے سامنے ان کا گزر ہوا قبرستان سے، تو ان کے سامنے ایک شخص قبر والوں سے دعا کر رہا تھا کہ میری سفارش اوپر تک پہنچا دو، میں اتنے دنوں سے آ رہا ہوں، تم ابھی تک سنتے نہیں ہو، کب سے میں تمہیں پکار رہا ہوں، میری یہ منت پوری کر دو، میری یہ سفارش آگے رب تک پہنچا دو۔ امام ابو حنیفہ نے جب اس کی یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ ابھی تک ان میں سے کسی نے جواب دیا؟ کہنے لگا نہیں دیا۔ کہا اچھا کیا تمہیں پتہ ہے کہ انہوں نے سن لیا؟ کہنے لگا وہی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سن لیں، میری سفارش رب تک پہنچا دیں۔ تو اس موقع پر امام ابو حنیفہ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ یہ ہے سحقاً لکا، دوری ہو، دفع ہو جائے، تربت یدا کا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائے، تو کیسا کام کرتا ہے، کئی تکلم اجساد کا، تو ایسے جسموں سے بات
ولا یملکون شیئا، اور جو کسی چیز کے مالک نہیں ہے، ولا یسمعون صوتا، اور وہ تیری آواز بھی نہیں سن سکتے، تو ان کو وسیلہ بنا رہا ہے۔ یعنی امام ابو حنیفہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ یہ قبر والے، یہ مزار والے، یہ پیر، یہ بزرگ، یہ غوث، قطب، نبی، ولی، یہ کوئی بھی وسیلہ نہیں بن سکتے، یہ آپ کی بات سن نہیں سکتے، تو یہ وسیلہ آگے کیسے پہنچائیں گے؟ شرط تو یہ ہے پہلے سنے گا پھر آگے پہنچائے گا، اس نے سنا ہی نہیں ہے تو وہ کیا آگے پہنچائے گا؟ پھر انہوں نے یہ روایت، یہ آیت پڑھی، کہنے لگے وما انت بمسمع من فی القبور، تو کیا انہیں سنانے کی کوشش کرتا ہے؟ رب نے اپنے پیغمبر سے یہ کہا ہے وما انت بمسمع من فی القبور، اے پیغمبر آپ بھی نہیں سنا سکتے قبر والوں کو۔ تو امام ابو حنیفہ کا بھی یہی عقیدہ اور نظریہ تھا کہ یہ قبر والے وسیلہ ثابت نہیں ہو سکتے، لیکن ہاں وسیلے کچھ جائز ہیں، نیک اعمال کا وسیلہ جائز ہے، وہ انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ میرے دوستو، جب ہم رب سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ ایاک نعبد، یا اللہ تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، تو پھر استعانت میں بھی ہمیں اپنے وعدے کا پاس رکھنا ہے، ہمیں استعانت میں بھی کسی کو شریک نہیں بنانا، کسی کے در پہ نہیں جھکنا، بلکہ اپنے بچوں میں بھی یہ نظریہ اور عقیدہ پیوست کرنا ہے کہ بعد میں کوئی انہیں راہ راست سے ہٹا نہ سکے۔ انہیں یہ سکھانا ہے کہ ہم صرف رب کے ماننے والے ہیں، صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ کسی کا وسیلہ، ناجائز وسیلہ لے کر اپنے رب کو ناراض نہ کریں، بلکہ رب کو راضی کریں، تاکہ وہ رب ہماری عبادتیں قبول کر کے ہماری ہر قسم کی مدد کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، ہمارے عقائد میں ہمیں پختگی عطا کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ